السلام علیکم ناظرین، میں ڈاکٹر عبدالصمد آپ کو ہیلتھ ویلتھ اینڈ ہیپینس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید ہے آپ فریش تر و تازہ پرسکون ہوں گے، ریلیکس ہوں گے، اچھے ہوں گے اور اچھائی ہوں گے اور پاورفل طاقتور زندگی گزار رہے ہوں گے انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے۔ آج کا موضوع ہے کیا ہم اپنے طور پہ اگر ہمارے پاس کوئی چیز نہ ہے کیا ہم کامیابی کو حاصل کر سکتے ہیں؟ کیا ہم سکسیسفل لائف کو سیلف اپنے طور پہ حاصل کر سکتے ہیں؟ یہ ہم آج کے موضوع ہے، ہم انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے کہ یہ واقعی انسان جو کرتے ہیں اس کے فیوچر میں وہ چیزیں جو ان کے سوچے جو کردار ہے کس طرح ان کے زندگی میں اس کے آگے جو مستقبل ہے وہ کیسے اثر کرتے ہیں، اس چیزوں پہ بات کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آج آپ کی سوچیں، آج کے آپ کی جو سلوک ہے وہ کل پہ کیسے اثر کرتا ہے۔ سلوک دو قسم کے ہوتے ہیں، مثبت سلوک اور منفی سلوک۔ مثبت اور منفی سلوک کیسے آپ کی زندگی میں اثرات ڈالتے ہیں، یہ دونوں پہ بات کریں گے۔ تو آج ہم صرف یہ ٹیکنیکس سیکھیں گے، یہ چیزیں سیکھیں گے کہ مثبت دنیا، مثبت سلوک ہمارے اگر کرتے ہوئے تو کیسے زندگی بہتر اور بہترین گزر سکتے ہیں، اسی پہ ہم بات کریں گے۔ آج کا موضوع ہمارا یہی ہے۔ تو ہم سب سے پہلے آتے ہیں پازیٹیو اور نیگیٹیو فورس پہ۔ دونوں طاقتیں ہیں، اب دونوں طاقتوں کو کیسے کنٹرول میں لیں، کچھ کو اضافہ کر لے کچھ کم کر لے، کون سی طاقتوں کو، یہ اس پہ ہم بات کریں گے۔ کال ہولڈ پہ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، کیا حال ہے؟ میں نعمان بات کر رہا ہوں سر، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ نعمان، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے۔ آج کیا بات کرنا چاہتے ہیں پروگرام میں؟ سر میں بس اپنی ایکسپیرینس وہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ کیا فائدہ ہوا مجھے اس چیز سے، اس سمجھا سے۔ اور جی نعمان، آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سر میں سوات سے بات کر رہا ہوں۔ سوات سے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اچھا نعمان، یہ جو اس دفعہ آپ نے پنڈی میں سیکھا تھا نا؟ ہاں بالکل سر، میں پینڈنگ میں نے سیکھا تھا، وہاں پہ 1 to 4 وہ لیول میں نے کی تھی۔ عبدالقاسم کے ساتھ جو آئے ہوئے تھے نا؟ سر نہیں، میں کھیلا تھا۔ اچھا، صحیح ہے۔ جی بالکل صحیح۔ جی کیا کہنا چاہتے ہیں آپ اپنے ایکسپیرینس؟ بس یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ جب میں آنے سے پہلے یہاں پہ گھر میں سب پرابلم چل رہی تھی سب کے ساتھ میرے، اور سر غصہ تو اتنا تھا جیسے بالکل انسان کے وجود میں کوئی اور ہے، کوئی دوسرا جانور ہے اس طرح، اور سر بیڈ ہیبٹ کچھ اور اس طرح تھی تھنکنگ۔ تو سر جب میں سر ریئل بتاؤں، میں نے کلاس اٹینڈ کرنے کے لیے نہیں آیا تھا، بس میں لیکچر سننے کے لیے کیا کیا نہیں۔ اور جب میں نے لیکچر سنی اور پھر سر 20 آدمی سے میں نے پوچھا اسٹوڈنٹ سے کہ یہ کیا ہے کس طرح، تو سب نے مجھے پازیٹیو آنسر دی کہ یہ بہت اچھی آپ کے لیے جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں سر۔ تو سر میں نے جو آرگومنٹ وہ کی، سر وہ غصہ اور وہ سب کچھ سر وہ بالکل ختم ہو گیا الحمدللہ۔ چلو اچھا، اسٹوڈنٹ سے ملے، ورنہ میری باتوں پہ تو یقین نہیں رکھتے تھے نا؟ نہیں بالکل سر، کیوں نہیں تھی؟ اسٹوڈنٹ سے سن کے آپ نے سیکھا، اللہ نے کرم کیا اور آپ پر اللہ نے مہربانی کی، کیونکہ کچھ لوگ ہوتی ہے ویسا، کچھ لوگ مقصر بھی نہیں ہے، کیونکہ ماحول ایسے نیگیٹو فورس نے گھیرا ہے کہ ہر ایک شک شبہات کے شکار ہے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے، تو اس وجہ سے آپ کو بھی کچھ نہ کچھ ایسا ہوتا ہوگا۔ لیکن اللہ کا شکر ہے، آپ کو صدقہ دینی چاہیے کہ اللہ نے آپ کو اس طرف لے آیا، اور اللہ نے میں نے اپنی والد کو بھی نہیں بتایا تھا کہ میں کس چیز کے لیے جا رہا ہوں، کس کام کے لیے، تو صرف اپنی مدر کو بتایا تھا۔ تو جب آیا والد صاحب نے پوچھا تو سر اس کو ہارٹ کا پیشنٹ ہے، تو ابھی بھی اٹیک آیا تھا، پرابلم تھی جب میں وہاں پہ تھا، تو اس پہ گھٹنوں پہ درد تھا، اور 2 دن سے وہ بالکل موو نہیں کر پائے تھے۔
تو جب میں نے وہ ان کو ہیل کی تو آج صبح بھی اس نے مجھے بتایا کہ مجھے پھر ہیل کرو، اور خوشی کی بات یہ ہے کہ اس نے کہا کہ جتنا بھی آپ سیکھنا چاہتے ہو تو جاؤ. بہت ہی خوش ہوئے، بہت زیادہ. اور گھر میں سب سے معافی بھی مانگی. ابھی وہ باتیں جس پہ مجھے غصہ آتا تھا ابھی وہ 1000 بار سدھائی گئی، لیکن الحمدللہ غصہ بالکل ذہن سے نکل گیا ہے. پتہ نہیں ایسا کیا ہوا. اور جو وہ فریکوینسی جب میں اپنی خود وہ کرتا ہوں، فریکوینسی محسوس کرتا ہوں، اور وہ اپنی پوری وجود میں باڈی میں وہ پاور آ جاتے ہیں. الحمدللہ بہت اچھا، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کرم ہے. آپ نے سمرا 1 to 4 سیکھے، اور کیا سیکھے؟ سر 1 to 4 میں نے سیکھے، اور انشاءاللہ اگلے نیکسٹ کچھ میں وہ اور بھی سیکھوں گا. بہت بالکل انشاءاللہ بالکل. ایڈوانس لیول باڈی ضروری ہے، ایڈوانس لیول لازمی انشاءاللہ آپ سیکھیں گے. اچھا میں آپ کو ایک نعمان ایک بات کہوں آپ کو کہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو 2 قسم کی طاقتیں عطا کی ہے، جو پازیٹیو ہے اور نیگیٹیو ہے، اور اس طرح کے ہمارے ارد گرد بھی ہمارے انسان کے لیے پازیٹیو اور نیگیٹیو چیزیں کریٹ ہے ہوئی ہے. تو ہم لڑیں کیسے پازیٹیو پاور کو استعمال کرتے ہوئے، ہم کیسے لڑیں بیماریوں کے ساتھ، ناچاکیوں کے ساتھ، عادات کے ساتھ، نیگیٹیو منفی طاقتوں کے ساتھ کس طرح ہم لڑیں. تو ہمارے پازیٹیو پاور کی فریکوینسی ہائی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، تو اس طرح کے یہ ہوا کیسے؟ اب آپ کو بھی پتہ نہیں کہ یہ کیسے ہوا، کیونکہ یہ ہوا ایسا کہ آپ کے جو پازیٹیو پاورز تھے، جو آپ کی مثبت طاقتیں جو اللہ نے آپ کو دیے، اس کے لیول فریکوینسی لیول ہائی ہو گئے. تو اس وجہ سے آپ اب کنیکٹ ہے کچھ اور مثبت طاقتوں کے ساتھ، کنیکٹ ہے اللہ تعالیٰ کی. تو وہ جب آپ کے وجود میں آتے ہیں، اس لیے یہ بیماریاں، یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ ٹھیک کر دیتے ہیں، کیور کر دیتے ہیں. بالکل سر. ایک میں اور بات بھی کہنا چاہتا ہوں سب لوگوں کے ساتھ، لوگوں کو، کیونکہ یہ ایک ثواب کا کام ہے کہ میں بتاؤں ان لوگوں کو جی بالکل ان پرابلم میں انوالو ہے. سر یہ اسپریچول پرابلم نہیں، مجھے یہ تھی زیادہ، یہ بھی تھی جن کی وجہ سے، اور میرے مائنڈ پہ کوئی حاوی ہو جاتا تھا، کوئی ڈسٹرب کرتا تھا میرے کو. سر جب میں نے کلاس اٹینڈ کی اور ابھی میں جو کر رہا ہوں الحمدللہ وہ سب ختم ہو چکی ہے. تو ان لوگوں کے لیے جو اسپریچول پرابلم وہ رکھتے ہیں، ان کے ہوتی ہے اس طرح کوئی اٹیک ہے یا کوئی ایسے جنات ان کو ڈسٹرب کرتے ہیں، تو ان کے لیے سر یہ لائن انشاءاللہ بہت ہی زیادہ ہوگا. جی بالکل سر میں آگے بھی جانا چاہتا ہوں میڈیٹیشن تک اس طرح انشاءاللہ. جو بھی منفی طاقتیں ہیں تو وہ منفی طاقتیں الحمدللہ اس مثبت طاقتوں کے ساتھ بالکل کلیئر اور کیور ہو جاتا ہے، اللہ ٹھیک کر دیتے ہیں. تو اس وجہ سے ہم جو ہے ہم اشرف المخلوقات ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طاقتور مخلوق ہے، اور ہم یہ جو کمزور مخلوق ہے اس کو ہم ختم کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس سب سے زیادہ پاور ہے. کوئی طریقہ، کوئی ٹیکنیک انسان کو آنی چاہیے تو یہ چیزیں ختم ہو سکتا ہے، نیگیٹیوٹی جو بھی ہو. بالکل صحیح ہے سر. جادو ہو گئے، جین بھوت ہو گئے، یا کوئی بھی ایسے نظری بد منفی اثرات ماحول کی، لوگوں کے جو خیالات کی، جو لوگوں سے جو نیگیٹیو ریڈیشنز ہوتی ہے، اللہ یہ سب کچھ ٹھیک کر دیتے ہیں تھرو سمدھا ہیلنگ انرجی اینڈ HMF. بالکل سر، بالکل سر. اللہ آپ کو بڑی عمر دے، لمبی عمر کے، اور بھی اللہ کام لے آپ سے، اور انسانیت کو جو آپ خیر پہنچا رہے تو سر بہت شکریہ. اللہ آپ کو بھی، اللہ آپ کے تمام فیملی والوں کو، اللہ تمام لوگوں کو اور زیادہ مثبت طاقتیں عطا فرمائیں، اور انشاءاللہ کوشش کرے کہ آپ کے اپنی فیملی، اپنے ارد گرد کے جو لوگ ہیں وہ بھی آئیں اس سائٹ پہ، اور ایک پورا ایک ٹیم بن جائے تو اور اچھا ہے نا. انشاءاللہ. سر ابھی سسٹر کا وہ کوئی مسئلہ ہے تو وہ مام کہہ رہی تھی کہ یہ بھی ساتھ جائے تو ان کی مائنڈ کا وہ کوئی پرابلم ہے ان کے ساتھ، تو وہ ٹھیک ہو جائے انشاءاللہ. وہ بھی آئے گی. سر یہ شیڈول کیا بتایا ہمیں کہ جو اگلا ہے نا؟ جی بالکل. شیڈول جو ہے وہ اس طرح ہے کہ آپ ابھی انشاءاللہ ہم ابھی تو کراچی میں ہو رہے 15 مئی کو، اور جو ہے نا 28 مئی کو لاہور میں PC ہوٹل میں ہو رہے.
اور پھر 4 جون کو آپ کے ہاں ہو رہے انشاءاللہ لاہور پنڈی میں پی سی ہوٹل میں. تو انشاءاللہ آپ تشریف لے آئیں گے. آپ جہاں پر آنا چاہتے ہیں آپ لوگ آ سکتے ہیں انشاءاللہ. پنڈی نزدیک پڑتی ہے اس بات سے. بالکل سے پنڈی انشاءاللہ آ جائیں, تشریف لے آئیں. صحیح ہے, صحیح ہے. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. بہت اچھے. اور مثبت انرجی پہ ابھی بات ہو رہے تھے نعمان سے کہ مثبت اور منفی طاقت انرجی یہ کیسے طاقتیں ہیں, یہ ہمیں نظر تو نہیں آتے, لیکن ہماری زندگی اجیرن کرتے ہیں, خراب کرتے ہیں. منفی طاقتیں ہمارے منفی خیالات کی وجہ سے ہماری زندگی خراب ہو جاتی ہے. زندگی میں ایک بڑے عجیب سے کیفیت طاری ہو جاتے ہیں, بڑا گھٹن سا لگتے ہیں زندگی میں, یا پیکا پیکا لگتا ہے, ڈھل ڈھل سا لگتا ہے. زندگی اتنے اچھے نہیں لگتے جو کہ ہمیں لگنے چاہیے. تو اس وجہ سے منفی طاقتوں نے ہمارے ارد گرد ہمارے وجود کو پکڑا ہوتی ہے, اور پازیٹیو انرجی جو ہے, پازیٹیو طاقتیں ہماری زندگی کو خوبصورت بناتے ہیں, طاقتور بناتے ہیں, پاورفل بناتے ہیں, کامیاب بناتے ہیں. صحت اچھی ہوتی ہے, اخلاق اچھی ہوتی ہے, شخصیت اچھی ہوتی ہے, بزنس اچھی ہوتی ہے, زندگی اچھی ہوتی ہے, ملنا جلنا اچھی ہوتی ہے, کھانا پینا اچھی ہوتی ہے, ہر چیز اچھے لگنے لگتے ہیں. جو ہے نا اچھے مناظر ہمیں اچھے لگتے ہیں, کہیں مقصد عبادات کرتے ہوئے اچھے لگتے ہیں, مزہ آتے ہیں, سکون آتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی طاقتوں پہ اور زیادہ یقین آ جاتے ہیں. تو اس لیے پازیٹیو طاقتیں ہمارے اس دنیا میں منفی اور نیگیٹیو طاقتیں موجود ہے. تو ہمیں کرنا کیا ہے کہ ہم زیادہ تر پازیٹیو طاقتوں کو استعمال کرتے ہوئے ہم اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر کر سکیں. تو بات ہو رہی تھی, ہمارے موضوع تھا کہ کیا کوئی ایسا انسان جن کے پاس کچھ نہیں ہے, جن کے پاس نہ کوئی سورس نہیں ہے زندگی کی, کوئی صحیح ان کے پاس آپشن نہیں ہے, تو وہ شخص کیا کرے, کیسے زندگی بسر کریں؟ یہ ہم آتے ہیں کہ کہ ہم ایک کال ہولڈ پہ ہیں, اس کو سنتے ہیں, پھر آتے ہیں ہم کہ ہماری زندگی کیسے بہتر ہو سکتی ہے اور ہم کس طریقے سے کامیابی کو, ہمارے پاس کچھ بھی نہ ہو, کیسے کامیابی حاصل کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے؟ جناب میں نعیم انصاری بات کر رہا ہوں. نعیم صاحب, پہچان لیا آپ کو, آواز سے پہلے پہچان لیا. میں کہ چلو کنفرمیشن کے لیے ایک بار پھر بھی پوچھوں, کیسے آپ؟ جناب بہت اچھے ہیں آج؟ الحمدللہ, شکر ہے اللہ کا. میں ٹھیک ہوں, آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے, اللہ کا فضل ہے, اور میرے اسٹوڈنٹس پیارے پیارے اسٹوڈنٹس اچھے ہیں الحمدللہ. اتنے دن ہو گئے ایسا ملاقات ہی نہیں ہوئی آپ سے, دیکھیں ہم تو اداس ہوئے پڑے ہیں. بس انشاءاللہ ہم کراچی آ گئے ہیں, اور اب کراچی میں ہوں گے انشاءاللہ. ہمارے کلاسز چلیں گے تو انشاءاللہ ملتے رہیں گے. بالکل ہم حاضری دیں گے آپ کے پاس. بالکل 28 تک ابھی آپ کے ساتھ کراچی میں ہیں. جی جی ماشاءاللہ. 28 کو پھر ہم لاہور جائیں گے, وہاں اٹینڈ کریں گے انشاءاللہ, پھر واپس آئیں گے, پھر ہم جو ہے نا جائیں گے انشاءاللہ. ہم پھر 4 جون کو انشاءاللہ لاہور پنڈی پی سی ہوٹل میں ہے ہمارے پروگرام. تو ہم ادھر ہی ہوتے ہیں آپ کے پاس. کراچی میں ہی رہتا ہوں زیادہ تر. جی جی, ہم یہی پہ ہوتے ہیں کراچی میں, آپ کے ساتھ ہی ہوتے ہیں, ہمیشہ پاس ہوتے ہیں. ہاں بالکل, ہم یاد تو آپ کو رکھتے ہیں. جی جی جی, الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے کہ ہم اچھے اسٹوڈنٹ اور اچھے کیا سے ملتے ہوئے بات کرتے ہوئے مجھے بھی خوشی ہوتی ہے.
مہربانی. تو آج کے پروگرام ہماری ہے اس پہ کہ کس طرح کے ایک ناکارہ یا اپنے آپ کو سمجھتے ہوئے ایسا عام سا انسان جن کے پاس کچھ بھی نہیں، تو وہ سکسیس کیسے حاصل کرے، کامیابی کیسے حاصل کرے، یہ کامیابی ہوتے کیا ہیں، کیا بتا سکتے ہیں؟ نہیں مان سکتے سر، میں اپنی جو رائے ہے وہ عرض کروں گا. جی. کامیابی جو ہوتی ہے نا وہ انسان کے اندر سے ہوتی، جو آدمی کا اپنا ارادہ ہے نا وہی کامیابی کی طرف لے جاتا ہے. اس مثال میں آپ کو یہ دوں گا کہ جب ہم بچپن میں پڑھتے تھے تو ہمیں میر تیمور کی کہانی پڑھائی جاتی تھی کہ وہ دشمنوں نے اس کو اتنا مارا، اس کو شکست دی اور بالکل وہ مایوس ہو کے بیٹھ گیا. پھر ایک دفعہ وہ کسی دریا کے کنارے بیٹھا تھا تو اس نے دیکھا کہ ایک دریا میں چیونٹی گری تھی اور وہ یعنی کہ آتی تھی اوپر، تھوڑا وہ چڑھتی تھی کنارے پہ، پھر نیچے گر جاتی تھی، پھر وہ ہمت کرتی تھی، چڑھتی تھی، پھر گر جاتی تھی. پتہ نہیں کتنی دفعہ ایسا ہوا کہ وہ چیونٹی دریا سے باہر نکلنے کی کوشش کرتی تھی لیکن پھر گر جاتی تھی. آخر بہت ساری کوششوں کے بعد وہ کامیاب ہوگی اور نکل گئی. تو اس نے میر تیمور نے ایسا سبق سیکھا اس سے، چیونٹی سے، کہ پھر اس نے اپنے لشکر کو جمع کیا اور دشمنوں پہ حملہ کیا. اور پھر آپ نے دیکھا کہ وہ مغلوں نے کتنے برس، سینکڑوں برس حکومت کی ہندوستان میں اور اس کی اولاد نے. تو یہ ہے بات کہ آدمی جو اپنا ارادہ اندر سے کرے کسی کام کے لیے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی دیتا ہے. اس کے لیے تھوڑی اس کو پلاننگ کی ضرورت ہوتی ہے کہ آدمی کون سا کام کس طرح سے کرنا ہے. صحیح. بس میں سمجھتا ہوں کہ مین چیز تو ارادہ ہے. آدمی کسی چیز کا ارادہ کرے تو پھر ارادہ پختہ ہو انسان کے تو ہوتے. تو اب ارادہ کو کیسے پختہ کیا جائے؟ ارادہ کو آدمی اس کو ایک عملی پلان جو ہے اس سے پختہ کرتا ہے نا، کہ آدمی اس کے ان اینڈ آؤٹ دیکھتا ہے کہ ایک چیز کو جو اس کو ارادہ کیا اس کو اچیو کیسے کرنا ہے. تو جب آدمی الٹرنیٹیوز پہ اس کے غور کرتا ہے نا تو وہ راستے نکل آتے ہیں. یعنی کہ پلاننگ پروسیس ہم اس میں MBA میں بھی پڑھتے رہے نا، یعنی کہ پہلے تو آپ نے اپنے گول سیٹ کرنے ہیں جس کو آپ ارادہ کہہ لیں. صحیح. جب آپ گول سیٹ کریں گے تو پھر آپ یہ دیکھیں کہ ان گولز کو اچیو کیسے کرنا ہے. صحیح. یہ جو الٹرنیٹیوز ہیں، پلان آف ایکشن جو ہے وہ آپ نے دیکھنا کہ کیسے کرنا ہے. تو اس پہ پھر آپ نے عمل کرنا ہے. پھر عمل کرنا ہے تو عمل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کامیابی دے دیتے. بہت زبردست بات ہے. بہت اچھے آپ نے ٹپس بتائی، بہت اچھے. ہمارے ویورز کو بہت زبردست لگا، بہت اچھا. باقی آپ کی تمام کچھ چل رہے الحمدللہ، سمدہ اور ہیلنگ. جی ہاں بالکل. اور باقی میں سمجھتا ہوں ڈاکٹر صاحب کہ آدمی کو تو اللہ تعالیٰ نے دوسروں کی خدمت کے لیے پیدا کیا ہے. صحیح. یعنی کہ جو ہمیشہ آدمی کو مد نظر ایک بات رکھنی چاہیے کہ آدمی اپنے لیے تو سبھی جیتے ہیں، مزہ تو اس زندگی میں جو دوسروں کے لیے جیے، اور دوسروں کو جو لوگ جن کو ضرورت ہے. ہماری ارد گرد اتنے لوگ بیمار ہوتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو سیکھیں، سمدہ ہیلنگ کو، اس کو HMF کو، سمدہ کو بالکل اس کو سیکھیں، ماسٹر گرینڈ ماسٹر کریں اس میں، اور اس میں مہارت حاصل کریں اور پھر اس کو لوگوں کو شفا دیں. بے شک. ہم ارد گرد دیکھتے ہیں لوگ کتنی تکلیفوں میں ہیں، دوائیاں اور یہ وہ علاج، آپریشن، ڈاکٹر، ہسپتال، سب سے یعنی کہ ایک بڑا بہتر طریقہ علاج ہے سمدہ کا. اس کو بڑا اچھی طرح سے سیکھ کر پھر اس پہ لوگوں کو اپلائی کریں اور لوگوں کو شفا دیں، اور تاکہ لوگ دعائیں بھی دیں اور انسانیت کی خدمت بھی ہو، جو انسان کی میں سمجھتا ہوں کہ ہدایت کا مقصد بھی ہے. الحمدللہ انشاءاللہ. بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. بہت شکریہ آپ نے کال کیا. مہربانی ڈاکٹر صاحب، آپ نے ٹائم دیا ہمیں. تھینک یو ویری مچ. آپ بڑی مہربانی کرتے ہیں، ٹائم دیتے ہیں. بہت شکریہ. بس میرے سب دوستوں کو اور میرے پیارے پیارے اسٹوڈنٹس کو سلام ضرور کہنا. بہت شکریہ. انشاءاللہ بالکل. اللہ حافظ. بہت یاد کرتے ہیں آپ کو. انشاءاللہ. انشاءاللہ. جی بات ہو رہے تھے کہ انسان اشرف المخلوقات کیسے بڑے اچھے
گفتگو ہماری زبردست گفتگو نعیم انصاری صاحب کے ساتھ ہو گئی کہ اشرف المخلوقات اور انسان اگر ارادہ پختہ کر لے، گول سیٹنگز کر لے، اس کو لکھ لیں ڈیلی، ویکلی، منتھلی گولز، پھر اس کو پہ عمل کریں تو اللہ تعالیٰ کرتے ہیں اس جو کہیں نہ کہیں کسی منزل تک پہنچاتے۔ تو میں بھی ایک بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں، ایک ٹیکنیک بتانا چاہتا ہوں کہ کامیابی کی پہلی سیڑھی جو ہے آپ ہے، اور پہلی سیڑھی جو کامیابی کی ہے آپ کے اندر ہے، اور کہیں نہیں ہے، کہیں بھی نہیں ہے۔ یہ کرنا ہوتا ہے آپ کو خود، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ آپ کو عطا کیے ہیں، آپ کے علاوہ کوئی آپ کو کچھ دے نہیں سکتا ہے۔ آپ نے اپنے طور پہ کرنا ہے، اللہ نے جو صلاحیتیں دے کے اس کو بروئے کار لانا ہے، لیکن کیسے؟ ترتیب سے، منظم طریقے سے۔ سب سے پہلے صبح جلدی اٹھ کے نماز پڑھنے کے بعد وہی پہ جانماز پہ بیٹھے ہوئے، ابھی جب آپ اٹھنے والا دعا شعا آپ نے مانگ لی، اس کے بعد آپ لکھیں اپنے گولز کو، لکھیں، اور پھر لکھنے کے بعد اگر آپ 2 رکعت نفل پڑھیں تو اس کے بعد اس کو آپ درود شریف پڑھ کے اس پہ پھونکے تو اللہ انشاءاللہ آپ کی جو گولز ہے اللہ ان کو اچیو کرنے لگتا ہے۔ کچھ ہوں گے، کچھ نہیں ہوں گے، تو اس میں آپ نے گناہگار ہو جائیں گے۔ دعویٰ نہیں کرنی ہے، کوشش خود کرنی ہے، کیونکہ کوشش سے، ارادے سے انسان پختہ اسٹرانگ ارادے سے اللہ جو ہے نا کہیں نہ کہیں آپ کو اس منزل تک پہنچاتا ہے۔ بے شک کچھ گولز اچیو ہوئے، کچھ نہیں ہوئے، لیکن جو آپ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس منزل تک پہنچا دیتا ہے کسی بھی طریقے سے۔ تو یہ کوشش سے سب کچھ پاسبل ہے، ممکن ہے۔ اس لیے سب سے پہلے میں نے آپ کو کہا سوچ بدلو، اور منفی سوچ، منفی رویہ آپ کو تباہ کر دیتا ہے، آپ کی شخصیت کو، آپ کی زندگی کو تباہ کرتے ہیں، اور پازیٹیو پاور جو ہے، پازیٹیوٹی، یہ آپ کی زندگی کو اچھے بنا لیتے ہیں۔ تو اس لیے پازیٹیو سوچیں۔ پازیٹیو کیسے سوچیں؟ اب یہ بھی ایک سوال ہے کہ پازیٹیو کیسے سوچیں، پازیٹیوٹی کیا ہے؟ یہ کالر سے بھی پوچھتے ہیں کہ پازیٹیوٹی کیا ہے اور پازیٹیو پاور کیسے کام کرتے ہیں واقعی۔ سب سے پہلے پازیٹیو سوچنے پہ بات کرتے ہیں کہ پازیٹیوٹی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے لیے اچھا کرتا ہے۔ وہ چیز جو انسان کے لیے اچھا ہے اسے پازیٹیو پاور کہتے ہیں، پازیٹیو تھنکنگ کہتے ہیں، جو پازیٹیو اچھے، یعنی اسے اچھائی کو پازیٹیوٹی یعنی مثبت چیزیں کہتے ہیں۔ تو مثبت رویہ بھی کال ہولڈ پہ آتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی کون، کہاں سے بات کریں؟ جی میں محمود بات کر رہا ہوں لاہور سے۔ محمود جی ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے۔ کیا کہنا چاہتے ہیں آج کے پروگرام میں؟ میں ڈاکٹر صاحب یہ کہنا چاہوں گا کہ بڑا اچھا مطلب معاملات چل رہے ہیں، اور بڑا میں نے کیا ہے 1 to 8 لیول کیا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، الحمدللہ، اور HMS بھی 2 لیول کیے ہیں الحمدللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی ہاں، تو اس میں تھوڑی جو پرابلم آتی ہے کبھی کبھی کہ پراپر کنسنٹریشن نہیں بن پاتی، یا جس کو ہیل کر رہے ہوتے ہیں اس میں وہ جو ہے نا جی یہی مجھے سمجھ آتا ہے، کنسنٹریشن نہیں بن پاتی نا پراپر۔ جو اس میں کنسنٹریشن کی تو ضرورت نہیں ہے۔ کون سے کنسنٹریشن چاہیے آپ کو؟ اس میں تو کنسنٹریشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو وہ چیز نہیں ہے کہ آپ کنسنٹریشن بنائیں یا تمرکز فکر بنائیں پھر ہوں گی، یہ تو وہ چیز بالکل نہیں ہے۔ اصل میں آپ سمجھے نہیں تو اس وجہ سے آپ کو اس طرح کی غلط فہمی میں جا رہے ہوتے ہیں۔ ایک طریقہ علاج ہے، اس میں کنسنٹریشن کی کیا ضرورت ہے؟
تو کوئی کنسنٹریشن کی اس میں ضرورت نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے, آپ طریقہ علاج اپنائیں اور بس صرف علاج کریں. ٹھیک ہے جی جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ نے کال کیا. تھینک یو ویری مچ. جی اس میں مستمدہ میں کوئی کنسنٹریشن کی ضرورت نہیں ہے. یہ کام کرتے ہیں, علاج کرتے ہیں اور اپنا کام کرتے ہیں, یہ صرف اور صرف. تو اس لیے اس میں کسی قسم کی کنسنٹریشن کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی ہے. آپ کی غلط فہمی کی وجہ سے, آپ کے ایک چھوٹے مسٹیک کی وجہ سے جو ہے نا وہ جس طرح فرما رہے کنسنٹریشن نہیں بنتی ہے اس میں کرتا ہے. اب اس نے آنکھیں بند کیے ہوتے ہیں کہ یعنی میرا دھیان ادھر ادھر نہ ہو, میرا توجہ صرف پیشنٹ پہ ہو. وہ تو ریکی میں ہوتی ہے یا ایسے چیزوں میں ہوتا ہے, ضروری بالکل نہیں ہے. چمدہ تو ایک پاورفل ہیلنگ انرجی ہے. اگر آپ اس کو صحیح طریقے سے سمجھ لیں تو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ اس طرح کے کچھ کریں, یا اس چیزوں کی کوئی کسی قسم کی ضرورت نہیں ہوتے کنسنٹریشن کی, فلاں کی. یہ وہ جو ڈرامے جو وہ لوگ بناتے ہیں یا اپنے بنائی ہوتی ہے ریکی میں, باقی چیزوں میں, بہت سی چیزوں میں اس میں کنسنٹریشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے. سب یاد رکھیں اسٹوڈنٹس, کوئی پرہیز نہیں ہے, کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں لگایا, نہ یہ ٹریننگ کبھی ہم نے دی ہے کہ کنسنٹریشن لازمی ہے. یہ پابندی کبھی نہیں لگایا, نہ یہ پرہیز بتایا آپ کو. تو اس لیے اس میں بڑے احتیاط کریں کہ کوئی کنسنٹریشن کی ضرورت. ٹھیک ہے, تھوڑا توجہ چاہیے پیشنٹ پہ دے دے. اب ہمارے پاس پہ اگر میں میڈیکل پریکٹس اگر میں کروں گا تو کیسے کروں گا؟ تو کوئی پیشنٹ آ جاتا ہے, آرام سے بٹھا کے ان کے جو ہے نا اسٹیتھوسکوپ سے وغیرہ چیک اپ کر کے ہر چیز کو توجہ سے تو تھوڑا کرنا پڑتا ہے. پھر اس کے لکھے ہم نقصان نے لکھ لیے اور دے دیے, اس نے دوائی لے لی, دوبارہ چیک کر دے, بس چلے گئے اور اس پہ عمل کر دیا. یہی ہوتی ہے. اسی طرح ہے یہ بھی سمدھا میں. ایک کال ہولڈ پہ ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے؟ میں احتشام بات کر رہا ہوں کراچی سے. کیا نام بتایا؟ احتشام. احتشام. جی احتشام, کیسے؟ اچھے ہو؟ جی آپ کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ الحمدللہ کا شکر ہے. کیا کہنا چاہتے ہیں آج کے پروگرام میں؟ میں نے آپ کا پروگرام دیکھا ہے ٹی وی پر, جی بہت متاثر ہوا ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت اچھا بہت اچھا, تھینک یو. میں یہ معلوم کر رہا تھا کہ میں ایچ ایم ایف کرنا چاہتا ہوں, کیا میں سمدھا سے پہلے ایچ ایم ایف کر سکتا ہوں؟ سمدھا سے پہلے بالکل ایچ ایم ایف کر سکتے ہیں, کیوں نہیں. اچھا جی. لیکن یہ ہے کہ سمدھا اگر کریں پھر ایچ ایم ایف کریں تو وہ اثر اس کی زیادہ ہوتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, اچھا جو اسٹوڈنٹ جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں مقصد وہ ایچ ایم ایف سے کیا فائدے اٹھا سکتے ہیں؟ جو کیا ہوتے ہیں, جو تعلیم ایچ ایم ایف سے جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں کیا فائدے اٹھا سکتے ہیں وہ؟ جی ایچ ایم ایف سے جو تعلیم حاصل کر رہے ہوتے ہیں اسے کیا فائدہ ہوتی ہے؟ یہ ہوتی ہے کہ سکسس یعنی جو کامیابی ہے وہ حاصل ہوتے ہے. ڈیلی گولز, ویکلی, منتھلی, ایئرلی گولز کو اچیو کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے اس میں. جی ڈاکٹر صاحب. جی یہ ایک بہترین طریقہ اور بہترین سا ایک دنیا ہے جو کہ آپ کر سکتے ہیں. اور طریقہ کار یہ ہے کہ ایچ ایم ایف کو سیکھنا ہوتا ہے, پھر آپ کی گولز اچیومنٹس جلد ہوتی ہے, فوراً ہوتی ہے, اسی وقت ہوتی ہے الحمدللہ, کیونکہ آپ کے میگنیٹک فورس جاگ جاتے ہیں. اور وہ جو میگنیٹک فورس آپ کی جاگ جاتا ہے, جو آپ کے مائنڈ کے ایکٹیویشن ہوتے ہیں, مائنڈ پاور آپ کے ہوتے ہیں, تو بہت سے آپشنز ملتے ہیں, بہت سے طریقے ملتے ہیں, بڑے اچھے فیصلے ملتے ہیں, بڑی زبردست دماغ کام کرتا ہے, اعصاب کام کرتے ہیں, تو اس وجہ سے آپ کامیابی حاصل کر لیتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب. جی 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 بہت اچھا. اور کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ نہیں بس میں اتنا ہی پوچھنا چاہ رہا تھا. جی بہت اچھا, تھینک یو تھینک یو. اللہ حافظ. اللہ حافظ. جی بڑے اچھے باتیں ہوئے. اور بات یہ ہے کہ کس طریقے سے ہم اپنے زندگی, اپنی دنیا کو بدلیں.
کس طریقے سے ہم اپنے دنیا کو مثبت طریقے سے بدلیں. نیگیٹیو طریقے سے تو آسان کبھی کبھی ہو جاتی ہے، کیونکہ نیگیٹیو بیہیویئر کرے، نیگیٹیو رویہ کرے، منفی رویہ جب آپ کرتے ہیں تو یہ کامیابی آپ کو ہو گئے. منفی رویہ آپ نے کر لے، لیکن وہی منفی رویہ آپ کے زندگی میں زہر جو ہے نا انجیکٹ کرتے ہیں آپ کی زندگی میں. تو اس لیے اچھی بات، مثبت زندگی، مثبت بولنا، مثبت کام کرنا، یہ آپ کے زندگی میں، آپ کے ارد گرد میں پازیٹیو انرجی کریٹ کرتے ہیں. جب پازیٹیوٹی آپ کے ارد گرد اور آپ کے اندر کی ہوتی ہے تو آٹومیٹکلی آپ سے دنیا مثبت انرجی لیتے ہیں. دنیا آپ سے آٹومیٹکلی خود بخود مثبت انرجی لیتے ہیں. لوگ مثبت انرجی آپ سے ہوتے اس پہ اثر کرتے ہیں. تو اس وجہ سے ہر انسان آپ کے لیے اچھا اور مفید ہونے لگتے ہیں. ولو کہ آپ کو کبھی نقصان بھی کوئی پہنچائیں تو نقصان کی وجہ سے اگر کوئی نقصان بھی پہنچاتے ہیں تو آپ کو انشاءاللہ نقصان نہیں ہوگا، وہی نقصان آپ کے فائدے میں ہوگا. تو اس لیے انسان آہستہ آہستہ جو بہت برا انسان ہو آپ کے ساتھ، آہستہ آہستہ اچھا ہونے لگتے ہیں، بہتر ہونے لگتے ہیں، آپ کے لیے مثبت سوچ رکھنے لگتے ہیں. تو اس لیے آپ اچھے سوچیں، بہترین سوچیں، اور سوچوں کو بہتر کرنے کے بعد کچھ رکاوٹیں ابھی بھی ہوں گی. آپ کو 20%، 30% رکاوٹیں پھر بھی ہوں گے. جتنا بھی ہم اپنے سوچ کو مثبت کریں تو پھر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے مثبت سوچ لیے، پرابلمز پھر بھی ہے. اس غلط فہمی میں نہیں ہونی چاہیے آپ کو، کیونکہ مثبت سوچ کے اپنی جگہ پہ اپنے اثرات ہوتے ہیں. یہ اثر جو ہے یہ آپ کی دنیا پہ، آپ کے جسم پہ، آپ کے سائیکی پہ، سائیکولوجی کا نفسیاتی دنیا پہ، آپ کے ماحول کی دنیا پہ اس کے اثر ہوتی ہے. اسی طرح انسان کو اللہ تعالیٰ کی یہ جو مثبت طاقتیں ہیں انسان کو جب عطا کرتے ہیں تو یہ نسل در نسل چلتے ہیں. یہ نہ تنہا کہ آپ کو صرف آپ کو ضرورت ہے مثبت طاقتوں کی، صرف آپ کو ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کی نسل در نسل، آئندہ نسل میں یہ چلتے پھیلتے ہیں یہ چیزیں. تو جس انسان کے خیالات اچھے ہیں، جس انسان کو مثبت رویہ، مثبت زندگی گزارے، پاورفل زندگی گزارے، خود اپنے طور پہ کامیابی کو حاصل کرنا چاہتا ہے، خود اعتمادی اس نے لایا ہے. خود اعتمادی ہوتا نہیں ہے، لانا پڑتا ہے. اس انسان کے نسل بھی ایسا ہی ہوتے ہیں، لیکن چھوٹی نہیں ہوتی ہے. اگر آپ کے نسل میں سے آئندہ نسل میں آپ کے 200 لوگ ہیں تو اس 200 میں سے 150 لوگ بہت اچھے آ سکتے ہیں، 50 لوگ پھر بھی صحیح نہیں ہیں. تو وہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی کمپلیٹ نہیں ہے اس دنیا میں. ایک کال ہولڈ پہ ہے، ایک کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ سے؟ الحمدللہ. کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ میں سعدیہ حفیظ بات کر رہی ہوں راولپنڈی سے. جی سعدیہ، آج کے پروگرام میں کیا کہنا چاہتی ہیں؟ پہلے تو میں سب کو سلام کہنا چاہتی ہوں، اسے آپ کو بھی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. چاہتی ہوں کہ میں سمدہ لیول 1 سے 4 تک کیا تھا ابھی ریسنٹلی راولپنڈی میں جب آپ کا یہاں پہ آئے تھے آپ، تو میں بہت زیادہ سیٹسفائیڈ ہوں اس سے. اتنا سکون سا ایک ہو گیا میری لائف میں نا، میں بہت شکر گزار ہوں آپ کی. اور میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ آپ کو اور ترقی دے. اور
اور جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں ان سب سے کہوں گی کہ اگر وہ لوگ ان کو چانس ملتا ہے تو وہ ضرور سیکھیں اور خود بھی اپنی ہیلنگ کریں اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچائیں. اپنے ایکسپیرینس کے لحاظ سے میں یہ بتانا چاہوں گی کہ گھر میں بھی سب نے واضح نوٹ کیا کہ اکثر ہی میری لڑائی ہو جاتی تھی اور بہت غصہ تھا مجھ میں نا, لیکن اللہ کا شکر ہے الحمدللہ اب میں کافی زیادہ میری طبیعت میں ٹھہراؤ آ گیا ہے. ماشاءاللہ, بہت اچھا. جی صحیح امید اور ہول نیشن فیل پراؤڈ نا. مجھے ہمیں اتنی مطلب خوشی ہو رہی ہے کہ ہم لوگ پاکستانی ہیں اور اللہ کا شکر ہے کہ ایسی چیز کبھی بھی کہیں ورلڈ میں کسی نے نہیں کی جو آپ نے انٹروڈیوس کروائی ہے. اور ہم لوگ بہت شکر گزار ہیں آپ کے. اللہ نے آپ کو اور ترقی دے اور بہت سکسیس دے. اللہ کا شکر, اللہ کا کرم ہے. بہت اچھا. اور آج کے موضوع کے مطابق کیا ایک عام سا انسان کامیاب ہو سکتا ہے, کامیابیوں کو حاصل کر سکتے ہیں؟ ایک تو صحت کی کامیابی ہے, ایک ہے پھر خوشی کی ہے, پھر دولت کی ہے. تو کیا یہ تمام جو کامیابیاں ہیں انسان کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ اور ہر انسان چاہتا بھی یہی ہے. جی ہر انسان چاہتا ہے, لیکن آج کل کی دور میں اتنا کمپٹیشن ہے ایک تو کہ بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ بندہ یہ سب چیزیں اچیو کر سکے. میں نے خود بھی سافٹ ویئر انجینئرنگ کی ہے اور 4 مہینوں سے مجھے کوئی جاب نہیں مل رہی ہے. تو اس کی وجہ سے تو مجھے اتنا ڈپریشن ہوا تھا, لیکن اللہ کا شکر اب تھوڑا مجھے ہو رہا ہے کہ اللہ میرا بہتر کریں گے انشاءاللہ. اور یہ کہ میں سب کو یہ کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ کو چانس مل رہا ہے تو آپ ضرور سیکھیں سمجھا, اس سے آپ کو بہت فائدہ ملے گا. اور انشاءاللہ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اگلے مہینے جب آپ آئیں تو میں اگلے لیول بھی کروں تاکہ مطلب اور زیادہ امپروومنٹ آئے مجھ میں. بہت اچھا. آپ نے سافٹ ویئر انجینئر ہے نا؟ جی میں نے ریسنٹلی کمپلیٹ کیا انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی سے, لیکن یہ کہ مجھے جاب نہیں مل رہی ابھی تک. پتہ نہیں اللہ کی شاید اس میں کوئی بہتری ہے یا کیا. اللہ بہتر کریں گے, اللہ بہتر کریں گے. آپ نے HMF سیکھا؟ نہیں HMF نہیں سیکھا. میں یہ سوچ رہی ہوں کہ میں HMF, کیونکہ آپ نے بتایا تھا لاسٹ لیکچر میں کہ اس میں سکسیس وغیرہ کا کافی ہوا ہے, تو انشاءاللہ وہ میں سوچ رہی ہوں کہ وہ کروں. چلو ہو جائیں گے انشاءاللہ, اللہ بہتر کرے گا. انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ. اپنا خیال رکھیے گا. اور سب کو کہنا چاہوں گی کہ سب خوش رہیں, اللہ نے سب کو خوش رکھے. اور انشاءاللہ بہت شکریہ, بہت شکریہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. یہ بہت زبردست باتیں ہو گئے. سافٹ ویئر انجینئر ہے, جاب نہیں ہے, لیکن اور غصہ ظاہر آ جاتے ہیں, تو پریشانی آ جاتے ہیں اتنا محنت کر کے. تو پھر اب گھر پہ بیٹھ جاتے ہیں تو ظاہر ہے جاب لیس ہیں, جاب نہیں ہے, تو غصہ تو آ جاتے ہیں, لازمی آتے ہیں. لیکن دیکھیں اللہ نے ان کو ایک عطا کی ہے مثبت انرجی, طاقت. تو اب جو ہے نا ان کے دماغ, ان کے مائنڈ, ان کے سب کچھ کام کریں گے, پلاننگ کریں گے, تو انشاءاللہ جاب بھی اللہ تعالیٰ دیں گے ان کو. تو مثبت سوچ, مثبت رویہ, یہ انسان کی زندگی کافی حد تک بہتر کر لیتے ہیں. یعنی تقریباً 60% to 70% آپ کی زندگی کو بدل جاتے ہیں, بدل لیتے ہیں. منفی سوچے جو ہے وہ ایک انسان کے وہ بھی کریٹ تو ہوتے ہیں انسان کے اندر سے, کیونکہ انسان ایک سپر پاور اللہ نے پیدا کیے اس کائنات میں, جو ایک سپر پاور ہے. تو ایک سپر جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی طاقت پیدا کیے ہیں جو یہ اپنے زندگی کو بدل سکتے ہیں, اور کچھ بدل نہیں سکتا. اپنی زندگی دوسری مخلوق بدل نہیں سکتا, انسان بڑی آسانی سے بدل سکتا ہے. ایک کال ہولڈ پہ ہے, پھر آتے ہیں اس پہ بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے, اللہ کا کرم ہے, اللہ کا فضل ہے. کون بات کر رہی ہیں, کہاں سے؟ میں ارم بات کر رہی ہوں پنڈی سے. جی ارم, آج کے پروگرام میں کیا کہنا چاہتی ہیں؟ ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو میرے پوری فیملی کا, میرا پورا خاندان آپ کو ڈھیر ساری دعائیں دیتا ہے.
بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت دعائوں کی ضرورت ہے، بہت دعاؤں کی ضرورت ہے، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ آپ کے اس کی وجہ سے ہم لوگ سارے مسئلے حل ہوئے ہیں۔ سب سے پہلا مسئلہ جو میرے بیٹے کا حل ہوا ہے وہ یہ ہے کہ میرا بیٹا اسکول جاتے ہوئے اتنا روتا تھا، اسے خوف سا آتا تھا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جب سے میں نے یہ کورس کیا ہے تب سے اب میرا بیٹا نہ روتا ہے اور اتنا اچھا پڑھ رہا ہے۔ الحمدللہ، 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 ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، بہت بڑی بات ہے۔ اور اس کے بعد میں 3 سال سے اپنی امی کے گھر میں بیٹھی ہوئی تھی، میں اپنے سسرال نہیں جاتی تھی، مجھے خوف آتا تھا، کراچی میں میرا سسرال ہے، مجھے اتنا خوف آتا تھا کہ میں نے نہیں جانا وہاں پر، میں اکیلی ہوں وہاں پر۔ اور آج اللہ کا شکر ہے کہ میرے اتنا کانفیڈنس آ گیا کہ اب میں نے اپنی میاں سے کہا کہ میں اپنے سسرال واپس جاؤں گی کراچی۔ ماشاءاللہ، کیا زبردست بات ہے، واہ 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 واہ، بڑی یقین کریں کہ ہم سب، میری امی سب اٹھتے بیٹھتے آپ کو اتنی دعائیں ڈھیر ساری دیتے ہیں، اور ہم سب یہ کہتے ہیں کہ ہم پوری دنیا میں یہ چیز ہونی چاہیے، پھیلنی چاہیے، سب کو یہ سیکھنا چاہیے۔ تو آپ لوگوں کی کوشش سے ہوں گی، دیکھیے تھوڑے سے میں، تھوڑے سے آپ، تھوڑے سے کوئی اور، تھوڑے سے کوئی اور، تو اللہ تعالیٰ ڈاکٹر میں، میرے ہسبینڈ، اب آگے بھی ہم یہ سارا پورا کورس کریں گے انشاءاللہ، کیونکہ لوگوں کی ضرورت ہے یہ چیز نا، تو ضرورت جو کوئی چیز ضرورت بنتی ہیں تو وہ کرنی چاہیے لازمی، اس لیے اس چیز کی ضرورت ہے، اور لوگ رفتہ رفتہ آ رہے اس سائٹ پہ، بلکہ پوری دنیا آ رہے الحمدللہ اس سائٹ پہ۔ ڈاکٹر صاحب میری تو پوری فیملی بس آپ کا انتظار کر رہی ہے کہ آپ پنڈی اب نیکسٹ منتھ کس ڈیٹ پر آپ یہاں پر آ رہے ہیں۔ انہیں سب نے مجھے کہا کہ ڈاکٹر سے پوچھیں کہ آپ کب آ رہے ہیں یہاں پر۔ انشاءاللہ ہم آ رہے ہیں، آپ پہلے رجسٹریشن کروائیں، ہم انشاءاللہ جون کو، 4 جون کو آ رہے ہیں انشاءاللہ۔ انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب۔ جی بس ڈاکٹر صاحب اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور ہم سب، یہ بہت اچھا ہے، میں سب کو یہ میسج دیتی ہوں کہ آپ سب لوگ یہاں پر آئیں، آپ کے ہر مسئلے حل ہوں گے یہاں پر انشاءاللہ، 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 انشاءاللہ ہوں گے۔ اور اگر آپ لوگوں کو بہت جلدی ہے تو آپ لوگ 28 کو لاہور میں بھی آ سکتے ہیں، اور اگر آپ کو اس سے بھی زیادہ جلدی ہے اور یہاں پر سسرال کے ساتھ رہنا چاہتی ہے، سسرال میں یہاں سسرالیوں سے ملنا چاہتی ہے، تو آپ آ جائے 15 تاریخ کو، 15 اسی مہینے کے 15 کو انشاءاللہ ہم کریں، 15 مئی یعنی ہے۔ کیونکہ ڈاکٹر صاحب وہاں پر میرے سسرال میں جو پھپھو ہیں، تایا وغیرہ ہیں، تائی وہ سب یہ کرنا چاہ رہی ہیں، تو وہ یہی پوچھ رہے تھے کہ کراچی میں بھی ان سے پوچھیں کہ یہاں پر کس دن ہے، تو ہم لوگ یہاں پر چلے جائیں گے۔ میں ہے 15 مئی کو انشاءاللہ پی سی ہوٹل میں ہوں گے، اور 3 بجے تشریف لے آئیں گے، 3 بجے۔ تھینک یو ڈاکٹر صاحب، تھینک یو۔ یو آر ویلکم، اللہ حافظ۔ اللہ جی، بہت اچھے گفتگو اور بہت پاورفل۔ دیکھیں انسان کی زندگیاں کیسے بنتے ہیں، کوئی نہ کوئی ایسا سورس، کوئی مثبت سورس ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ اللہ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا گیا کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی سورس، کوئی نہ کوئی مثبت انرجی، کوئی نہ کوئی چیز، کسی چیز کے ہمیں کہیں نہ کہیں ضرورت پڑتے، تو اس لیے مثبت رویہ، مثبت انرجی، مثبت طاقتیں، اب مثبت سوچنا، مثبت طاقتوں پہ اسٹڈی کرنا، مثبت رویہ اختیار کرنا، مثبت خیالات اپنی دنیا میں لے آنا، تو انسان کامیاب ہو سکتی ہیں۔ کامیابی کی راہیں بہت ہے، بہت راہیں ہیں کامیابی کے۔ اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کہ کون سا وے اختیار کرتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میرا جو طریقہ ہے وہ سٹارٹ ہونی چاہیے اپنے سے۔ اپنے کو بدلو، آپ کے ارد گرد ماحول خود بدل سکتا ہے، اور اس کو بدلنے کے لیے یگانہ اور واحد سورس ہے آپ خود۔ ایک اللہ تعالیٰ کے ایک طاقت ہے، آپ خود ہی ایک بہترین ذریعہ ہے جو آپ کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو بدل سکتے ہیں، صرف اور صرف، لیکن مثبت طریقے سے۔ اب آپ بدلنے کی جب بات آ جاتے ہیں تو سوچے کبھی آ جاتے ہیں کہ کسی اور طریقے، نیگیٹیو طریقے سے کہیں نہ کہیں سوچے کہ دنیا بدلے، نیگیٹیو کرے،
غلط کریں اور جو بھی ہو سکے یعنی منفی رویہ، تو اسی وجہ منفی رویے سے زندگی بدلنا بھی، اگر بدل بھی جائے نا تو وہ بدلنا اسے نہیں کہتے، اسے زہر کہتے ہیں، آگ کہتے ہیں اسے، جو کہ انسان کو اندر سے کھا جاتے ہیں. اس کی ہارٹ اٹیک آتا ہے، دل کے امراض آتے ہیں، ان میں بڑے بڑے پرابلمس آ جاتے ہیں انسان کو، دل کے امراض اور بے چینی، بے سکونی، یہ تمام چیزیں آ جاتے ہیں انسان میں. تو اس لیے احتیاط کرنی چاہیے. اور نفسیاتی بیماریاں بہت جنم لیتے جا رہے، روز بروز بڑھتے جا رہے، اس کا وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہماری منفی رویے کی وجہ سے دنیا کی یہ بہت بڑی ایک پرابلم ہے کہ منفی رویے کی وجہ سے پرابلمس بڑھتے جا رہے ہیں. ہم حل کرتے ہیں کچھ پرابلم کو اور پرابلمس آ جاتے ہیں، تو اس کا حل پھر نکل آتا ہے، پھر اور آ جاتے ہیں، تو اس کے حل نکلتا ہے. بیماریاں بھی ایسے ہیں، پرانے زمانے میں کچھ بیماریاں آتے اس کے حل نکل آئے، علاج کا طریقہ دریافت ہو گیا، اب اور بیماریاں بڑھ گئے، پھر اور بیماریاں بڑھ گئے، پھر اس سے اور بیماریاں بڑھ گئے، اب بڑھتے جا رہے، اس کا علاج نکلتا ہے، پھر اور بیماریاں بڑھتے ہیں، اس کا علاج نکلتا ہے، اور بیماریاں نکلتے ہیں. اسی طرح نئے نئے بیماریاں، نئے نئے پرابلمز انسان کی زندگی میں آ جاتے ہیں، آپ کی زندگی میں بھی آ جاتے ہیں. اس سے لڑنا ضروری ہے، لڑ کے اس سے تو آپ کامیاب ہو سکتے ہیں. لڑیں گے نہیں تو پاسبل نہیں ہے. ایک کال ہولڈ پہ ہے، پھر آتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر سمد، میں تو آپ کی بہت بڑی فین ہو گئی ہوں. بہت شکریہ. جب سے میں نے یہ کورس کیا ہے میری ساری مشکلیں آسان ہو گئی ہیں. آپ کون بات کر رہے ہیں؟ میں افشا بول رہی ہوں. جی افشا، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ انڈس روڈ نمبر 1 سے، لال کوٹی. لال کرتے سے بات کر رہے ہیں؟ جی. یہ لال کرتے یہ لال کرتے تو پنڈی میں ہے نا؟ جی پنڈی سے بات کر رہے ہیں. ہاں صحیح. تو وہاں سب بھی لال کرتے والے ہوتے ہیں کہ ایسے یہ نام ہے؟ نہیں سر اس بس ایک نام رکھا ہے لال کرتے. اچھا لال کرتے. تو آپ لوگ یعنی لال کرتے نہیں پہنتے ہیں نا؟ نہیں، لال کرتے نہیں پہنتے. یہاں پہ کوئی بڑا بادشاہ ہوتا تھا نا تو اس کے نام سے یہ مشہور ہے. اچھا کس چیز کے نام سے؟ یہ ایک بڑا بادشاہ ہوتا تھا جو دھوتی پہنتا تھا نا، تو لال کلر کی، تو اس کے نام سے یہ لال کرتی رکھا گیا. اچھا صحیح. اچھا ماشاء اللہ. اچھا تو کیا کہنا چاہتے ہیں آج کے پروگرام میں؟ سمجھ میں تو جس دن سے یہ کورس کر کے آئی ہوں اپنے آپ کو اتنا ایزی فیل کر رہی ہوں کہ میری تو زندگی بدل گئی ہے. میری گھر میں کیا ویلیو تھی، کیا تھی، وہ سب چینج ہو گئی ہے. کہ مطلب کہ نا میرے سے کوئی بات بھی کر رہا ہوتا ہے میرے کو مسکراہٹ ہوتی ہے. صحیح. اور ماشاء اللہ میں نے اپنے گھر والوں پہ اپلائی کیا ہے کہ میری مدر جو ہے نیند کی گولی کھا کے سوتی تھی. مطلب کہ نا ان کو ہوتا تھا کہ میں نیند کی گولی نہیں کھاؤں گی تو مجھے نیند نہیں آئے گی. لیکن جیسے ہی میں نے ان سے دم کیا ہے اور کیا نام ہے وہ گولی بھی نہیں کھاتی اور وہ 3 دن سے ایسے ہی سو گئے. الحمدللہ. وہ کہتی ہیں تم نے تو میرے پہ جادو کر دیا ہے نا. اور گھر میں ماشاء اللہ بچی تھی اس کو رات بھر نا بخار چڑھے جا رہا نا. اب ہمیں صبح ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا تھا. میں نے کہا چھوڑ دیں اس کو مجھے دیں. میں نے 5-6 دفعہ اس پہ دم کیے اور ڈاکٹر سمجھ وہ ایسا بخار اس کا بالکل ٹھیک ہوگی، بخار تھا ہی نہیں اور زیادہ ایکٹیو ہوگی وہ بچی. الحمدللہ. اللہ کا شکر ہے ماشاء اللہ. اور ڈاکٹر صاحب میں نے ایکچولی اس وجہ سے کورس کیا تھا گھر والوں کے لیے نا کہ میرے گھر میں بہت لڑائی جھگڑے ہو رہی ہے بہت زیادہ. تو میں جیسے ہی میں نے صرف گھر میں قدم ہی رکھا تھا تو مجھے اس کے سوال آنا شروع ہو گئے تھے. ماشاء اللہ. اللہ کا شکر. ماشاء اللہ میں نے تو اپنی جو وش کی ہے نا ابھی تک ابھی مجھے 5-6 دن ہوئے اور سر میرے وہ وش پوری ہو گیا اس میں سے 3. اچھا اللہ کا شکر ہے ماشاء اللہ. ایک تو میری وش تھی کہ میں نے گاڑی لینی ہے. اچھا. مطلب کہ نا میری ڈن ہوتی پیمنٹ نہیں کی لیکن دیکھیں میری وش تو پوری ہو گئی نا.
بالکل اللہ کا شکر ہے. اور اب سر میرا ہے کہ میں نے ماسٹر لیول تک کرنا ہے یہ. بالکل انشاءاللہ بالکل آگے اس طرح انشاءاللہ کہ میں کہتی ہوں کہ میرے ہاتھ سے کسی اور کو شفا ہو جائے اس سے بڑی بات کوئی نہیں ہے میرے لیے نا. میں کہتی ہوں میں لوگوں کے کام آؤں. بہت بہت اچھی نیت ہے آپ کی. اللہ آپ کو اور دیکھ لینا اللہ آپ کو اور اتنی کامیابی حاصل کریں گے. ڈاکٹر صاحب ایکچولی نا میں اپنی میموری ٹیسٹ کرنا چاہتی ہوں نا, تو میں کہتی ہوں کہ میں نا ابھی بیٹھی ہوئی تھی تو مجھے کچھ چیز یاد نہیں آ رہی تھی اور 2 منٹ کے اندر وہ مجھے نام یاد آ گیا. کہ دیکھیں کہ میں جو چاہ رہی ہوں ابھی میرے منہ سے وہ چیز نکلتی نہیں ہے اور وہ چیز پہلے ہو جاتی ہے, پوری ہو جاتی ہے. اللہ کا شکر ہے. تو اتنی خوش ہوں اتنی خوش ہوں, میں کہتی ہوں آپ پہلے کیوں نہیں. آپ نے HMF کیا نا؟ جی 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 میں نے MHF بھی کی ہے. اچھا ہاں HMF HMF ماشاء اللہ بہت اچھا. اچھا بھی کرنا چاہتی ہوں. نام بھی یاد نہیں ہے آپ کو, نام بیکار آ گئے گھر میں ہیں اور آپ کو یاد بھی نہیں ہے, اور اس طرح اگر کاریں نکلتے رہیں گے تو آپ HMF کو پھر بھی یاد نہیں ہوگا HMF. ہاں جی 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 نہیں انشاءاللہ وہ ایکچولی نمبر آپ کا بہت مشکل سے ملتا ہے, ایک نمبر کا مل جائے تو وہ بندہ تھوڑا سا کنفیوز ہو جاتا ہے نا. صحیح بالکل صحیح فرما رہے ہیں. انشاءاللہ میں نے آگے تک کراس کرنا ہے. بالکل کریں گے انشاءاللہ, لازمی کریں گے. اور سمدھا ابھی آپ اپلائی کر رہے ہیں, آپ کے گھر والے بھی آئے ہوئے تھے ساتھ؟ جی جی میری ایک نا ٹیچر ہے وہ میرے ساتھ آئی تھی. اچھا ماشاء اللہ. انہوں نے اور میں نے پاس کیا تھا یہ کورس. صحیح بہت اچھا. اللہ آپ کو اور کامیابی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کو میں عبادت بھی کرتا, عبادت میں بھی اتنا مزہ آ رہا ہے کہ میں پہلے نماز کے لیے کھڑی ہوتی تھی, میں اتنا اپنے آپ کو بھاری بھاری محسوس کرتی تھی. اب میں اتنا اپنے آپ کو ہلکا محسوس کر رہی ہوں کہ اب میرا دل کرتا ہے کہ میں تہجد بھی پڑھوں اور زیادہ میں عبادت کروں. ماشاء اللہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. بہت اچھا. ٹھیک ہے اوکے, اللہ حافظ. خدا حافظ. جی کامیابی دیکھیں آپ نے, دیکھ لیا کار پھر گھر میں آ گئی, اور کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ ذریعہ, کوئی نہ کوئی سورس کہیں نہ کہیں اللہ نے چھپا کے رکھے ہوتے ہیں ہمارے لیے, کہیں نہ کہیں ہوتے ہیں, ہمیں نہیں پتا ہوتا ہے. طریقہ علاج پہ ایسا ہے, علاج کا بھی کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ذریعہ, کوئی نہ کوئی چیز اللہ نے اس دنیا میں کوئی سبب ضرور کہیں نہ کہیں ڈالی ہے, کہیں نہ کہیں چھپا ہوا ہے, جو ہم تلاش کریں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں ہمیں عطا فرمائیں گے. اور کارکردگی جو ہے, جو آپ کے کام ہے, جو آپ کے اچھے رویہ ہے, یہی آپ کو آگے بڑھاتے ہیں. کہیں نہ کہیں راستہ کھل جاتے ہیں کسی چیز کو اچیو کرتے ہیں, کئی ادھر راستہ کھل جاتا ہے, کئی ادھر منزل تک انسان پہنچ جاتے ہیں. تو اس لیے کبھی بھی یہ کمزوری مت لے آنا اپنے اندر کہ آپ کامیاب نہیں ہو سکتا ہے. میں بڑی وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جو آپ چاہتے ہیں وہ تمام دعائیں آپ کے تمام تو ہو سکتا ہے پاسبل نہ ہو, لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ آپ کی تقریباً 50% یا ایسی دعائیں اللہ تعالیٰ آپ کے قبول کرتے ہیں. اور اگر انسان کی زندگی میں 20% دعائیں بھی قبول ہو جائے تو بھی ایک کامیاب انسان ہوتے ہیں, لیکن کوشش کیا جائے تو 50% تک اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول کرتے ہیں. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ اللہ کو منظور نہیں ہوتی ہے, وہ پاسبل نہیں ہے, ٹھیک ہے. لیکن آپ کوئی بھی یہ دعویٰ مت کرے یا یہ منفی رویہ مت لیں کہ یہ نہیں ہوں گے. کوشش کریں, نہیں ہوئے تو اللہ تعالیٰ کے ان میں مسئلات نہیں ہوں گے, کوئی بات نہیں. تو اس لیے آپ جو ہے ایک کامیاب اور پاورفل انسان. ایک کال ہولڈ پہ ہے, ایک کال لیتے ہیں, پھر اس کے بعد کیونکہ پروگرام کا وقت بھی نہیں ہے. السلام علیکم. جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, کیا حال ہے آپ کے؟ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. کون بات کریں, کہاں سے؟
سر میں محمد عادل بات کر رہا ہوں، کراچی سے بات کر رہا ہوں. محمد عادل جی، کیا کہنا چاہتے ہیں آج کے پروگرام میں؟ سر اگر تھوڑا سا ٹائم ہو تو مجھے سر 2 باتیں صرف پوچھنی ہیں، اجازت ہے؟ جی بالکل پوچھے پلیز. سر میرے ساتھ اپنا ایک تو میں نے ماشاءاللہ آپ کے 1 سے 4 لیول اٹینڈ کیے، مجھے بہت زیادہ کامیابی ہوئی ہے آپ کے 1 4 لیول کرنے سے. بہت اچھا بہت اچھا، الحمدللہ الحمدللہ. تو میرے 2 مسئلے تھے، ایک تھا سر درد کا مسئلہ تھا، دوسرا تھا میرا ایک آنکھ کا. تو اللہ کا شکر ہے میرا بالکل مسئلہ حل ہو گیا، میری ٹینشن ہی ختم ہوگی سر درد کی. الحمدللہ الحمدللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور سر میرا وہ دوسرا مسئلہ تھا، میری پہلی ایک آنکھ کا آپریٹ ہو چکا ہے ریٹینا کا. اب میری دوسری آنکھ میں بھی ڈاکٹر صاحب نے کہہ دیا ہے کہ دوسری آنکھ میں اب آپ کے کیٹریٹ آ چکا ہے. تو ریٹینا تو خیر ہو چکا، لیکن میں دوسری آنکھ سے اتنا ڈر چکا ہوں کہ اس کا مسئلہ خراب نہ ہو جائے. تو سر مجھے بتائیں کہ اس کا کون سے لیول میں علاج ہو جائے گا؟ انشاءاللہ. آپ نے کتنے لیول کیے ہیں؟ میں نے سر 1 to 4 کے، تو 7th لیول میں ہے انشاءاللہ. یہ کراچی میں 15 کو ہمارے ہے نا، 15 کے بعد انشاءاللہ آپ کی تمام ہائی کلاسز سٹارٹ ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ ہائی کلاسز ضرور کر لیں جو ایڈوانس کلاسز ہے نا. مطلب ہے کہ انشاءاللہ 7 لیول میں الحمدللہ اللہ کے فضل سے کامیابی ہو جائے گی نا؟ انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ کے کرم سے، اللہ کے فضل سے بہت سی چیزیں انشاءاللہ پاسبل ہے، بالکل پاسبل ہے. بہت شکریہ آپ کا ٹائم دیا آپ نے سر. یو آر ویلکم، یو آر ویلکم. اللہ حافظ، خدا حافظ. جی ناظرین، کراچی میں ہمارے کلاس ہوں گے 15 انشاءاللہ اسے 15 کو ہوں گے اسی مہینے کے، اور اسی مہینے کے 28 کو انشاءاللہ کلاسز ہوں گے لاہور پی سی ہوٹل میں، کراچی پی سی ہوٹل، لاہور پی سی ہوٹل اور پنڈی پی سی ہوٹل میں انشاءاللہ ہوں گے. جون کو ہوں گے، 4 جون کو، آنے والے مہینے کی 4 تاریخ کو انشاءاللہ ہوں گے. اور آپ تشریف لیں گے ضرور، ادرس کو بھی لیں اور پورے یقین سے آ جائیں، پورا یقین سے آ جائیں. اور اگر آپ کو یقین نہ بھی ہو تو آپ یقین وہاں کر لیں گے جب آئیں گے انشاءاللہ. تو تشریف لیں گے اور ہم انشاءاللہ آگے بڑھیں گے اور اس دنیا کو بدل لیں گے، چینج کریں گے. اور ایک پریکٹیکل دنیا ہے، کتنا انویسٹمنٹ آپ کرتے ہیں، کتنے اخراجات ہوتے ہیں آپ کے. ایک ایسی چیز جو ابھی آپ حاصل کریں گے اللہ کے کرم سے، اللہ کی طرف سے آپ کو مل جاتے ہیں، وہ ہے سمدھا ہیلنگ انرجی NHMF. سکسس کو حاصل کرنے کے لیے یہ بھی تشریف لانے ہو گیا، کچھ نہ کچھ ٹیکنیکس، کچھ نہ کچھ چیزیں سیکھیں گے وہیں پہ. تو اللہ آپ کے اگلا دن آپ خود بیان کریں گے کہ ہاں میں سکسسفل ہوں، اللہ کا شکر ہے، ہو رہے بہتر ہوں. صحت کا سکسس، ہیپینس اور ویلتھ. اپنے ڈاکٹر عبدالصمد کو اجازت دے، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں بڑے خوبصورت موضوع کے ساتھ. اللہ حافظ.